میں خاص طور پر مسجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، صدر اور سیکریٹریوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر ایک امامت کے لیے ایک حافظ صاحب کو رکھتے ہیں اور اسی امام کو بیت الخلا بھی صاف کرنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسا دور آ گیا ہے میرے دوستوں، یہ دکھ ہوتا ہے نبیوں کے وارثوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ ہماری نمازوں کو لے جا کر اللہ کے عرش تک پہنچا رہا ہے، اور آج ہم اسی امام مسجد کے امام سے کہتے ہیں کہ تم امامت بھی کرنا ہے اور مسجد کے بیت الخلا صاف کرنا ہے، مسجد کا غسل خانہ صاف کرنا ہے، جہاں پر لوگ چپل چھوڑتے ہیں وہاں پر صاف کرنا ہے، کوئی کچرا نہیں رہنا ہے، مسجد کی پوری صفائی کرنا ہے۔ ارے تم مسجد کے امام کو کیا تمہارے باپ کا گھر کا نوکر سمجھ رکھے ہو؟ ارے یہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے امام ہے تو امام کی قدر کرو، آج امام کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے ایک وقت کی نماز میں اگر امام صاحب غائب رہے کہ کون سا ایسا صدر ہے مجھے بتائیے جو آگے بڑھ کر فجر کی 2 رکعت پڑھا ہے؟ ایک دلیل مجھے آپ بتا دو۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ اسلام مجھے اور آپ کو کون کون سی چیزوں کا سبق سکھاتا ہے۔ جس انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہی انسان ہوتا ہے، اور جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی وہ انسان نہیں بلکہ درندہ ہوتا ہے۔ جس کے اندر انسانیت ہو تبھی وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہوتا ہے، اور انسانیت کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ کی دوسری مخلوقات سے بھی ہے۔ انسانیت کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی انسانیت کا تعلق ہے۔ جس طرح آج ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، اچھائی اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہیں رک کر اسلام مجھے اور آپ کو یہی سبق سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، جب کوئی تمہارے سے رشتہ داری توڑے تو تم اس رشتہ داری سے جڑ کر رہو۔ دوسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واعف عمن ظلمک، اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے تو تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ تیسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، برائی کے ساتھ وہ تمہارے سے پیش آ رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہ اسلام کا سبق ہے جو مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، اگر کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے تو تم اس رشتہ داری کو ٹوٹنے مت دو۔ سامنے والا رشتہ داری ختم کرنا چاہ رہا ہے لیکن تمہاری ذمہ داری بنتی ہے
تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے، اسلام کا پیغام تمہیں یہ پیش کرنا پڑے گا کہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اگر تم رشتہ داری کو ختم کرنا چاہو تو ہم بھی اپنی رشتہ داری کو ختم کرے، یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا، سل من قطعک، اگر کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے سے رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے، رشتہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہے، تمہارے سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے سے بات کرنا نہیں چاہتا، وہ تمہارے سے بات پر غصہ ہوتا ہے، ہمارا اسلام یہ سکھا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ سکھا رہی ہے، وہ تمہارے سے کنارہ کشی اختیار کرے تو تمہارا اسلام تم کو کیا سکھاتا ہے، تمہارا دھرم تم کو کیا سکھاتا ہے کہ تمہارا اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اس رشتہ داری کو جوڑنا سیکھو۔ یہ ہمارا اسلام کا سبق ہے، اسی کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا، واعف عمن ظلمک، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہاری کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے صفات کو ہمارے سامنے میں اور آپ رکھنا ہے، کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، واعف عمن ظلمک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ یہ معاف کرنے کی صفت نبیوں والی صفت ہوتی ہے، یہ معاف کرنے والی صفت حضرات صحابہ کرام کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے جو تم پر ظلم کرتا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی جگہ تو قیامت کے دن کا ہے، معاف کرتے جاؤ۔ یہ اسلام مجھے اور آپ کو سبق سکھا رہا ہے، اسی کا نام انسانیت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اگر تمہارے ساتھ چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے دوست ہو، عزیز و اقارب ہو، اگر تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہیں، ہمارا اسلام اس کے پلٹ میں جواب میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرو، ہمارا اسلام تو یہ سبق سکھاتا ہے کہ سامنے والا انسان تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ آج بات بات پر گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہے، آج چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فسادات ہو رہے ہیں، بات بات پر رشتہ داروں کو رشتہ دار ختم کر رہے ہیں، بات بات پر آج کا مسلمان اپنی زبان سے گالیاں استعمال کر رہا ہے۔ ارے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بغیر سوال کرے کہ ایمان جیسی دولت اللہ نے دیا ہے، اسی زبان سے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ارے مسلمان اسی زبان سے یہ کلمے کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، مسلمان اسی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا
پڑھتا ہے، اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی زبان سے درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر تک پہنچاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اور ان کا ثواب ان کو پہنچاتا ہے، اور اسی زبان سے آج کا ایک مسلمان گالیاں دے رہا ہے، ارے اس کو انسانیت نہیں کہتے، اس کو اسلام کا طریقہ نہیں کہتے، بلکہ یہ انسان ہو کر اس کے اندر انسانیت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو درندگی پائی جا رہی ہے۔ اگر مسلمان ہوتا، اگر انسان ہوتا، اگر وہ سچا نبی کا عاشق ہوتا، اپنے آپ کو نبی کا امتی بتا رہا ہے، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے اس وقت کہنا پڑ رہا ہے، میں اس بات کو دیکھ کر بھی نہیں آیا ہوا تھا، نہ میں سوچ کر آیا ہوا تھا، اللہ نے ذہن میں ڈال کر اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ایک عاجز کے ذہن میں ایک بات ڈالا۔ بزرگان محترم، اسی زبان سے ہم کلمہ پڑھ کر اور اسی زبان سے ہم گالیاں دے رہے ہیں، اسی زبان سے ہم اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کو گالیاں دیتے ہیں، اسی زبان سے اللہ کا ذکر مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور اسی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ارے مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے، کتنی بڑی عجیب بات ہے، ارے سخت رونے کی بات ہے۔ ایک مسلمان کا دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں تم بھائی بھائی بن کر ہو اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتا۔ آج لوگ گالیوں کو دعا سمجھ رہے ہیں۔ کئی مسلمانوں سے ہم خود اپنے گنہگار کانوں سے ہم نے سنا ہے، مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو اتنا بھی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ آج میں گالی دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسی ایک جملے کو اللہ پاک بروز قیامت میدان محشر میں اللہ اپنی عدالت میں سوال و جواب کر لے۔ اگر میری پکڑ اس گالی پر ہو جائے، اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤں گا، اس کا ڈر آج مسلمانوں کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر اس وقت داخل کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کل کی صبح کا انتظار کرتا ہے، کل صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا سورج رات میں طلوع نہیں بلکہ غروب ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیے توبہ وہ کب کرے گا؟ ایک دوسرے کو جو گالیاں دے کر دل دکھایا تھا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا، اس کے دل کو اذیت پہنچایا تھا، توبہ کب کرے گا؟ اس سے جا کر معافی کب مانگے گا؟ اللہ سے صلح کب کرائے گا؟ اسی لیے بزرگان محترم، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، یہی وہ زبان ہے کہ مومن اسی زبان سے جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ زبان کا جملہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے، ایک ایسا بول ہوتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے انسان بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ ایک زبان کی ایک بول کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج بغیر سوچے بغیر سمجھے ہماری زبان خنچوں کی طرح چلتی ہے۔ معاف فرمائے بزرگان محترم، اس وقت ہماری زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ الغرض میں بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا ہے، رشتہ داری کو کبھی ختم کرنا نہیں ہے۔ آج بڑا افسوس ہے، بھائی بہن سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی سے بات نہیں کرتا، کئی سال گزر جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے۔
کئی سال گزر جاتے ہیں، بھائی بہن کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بھائی بہن کا چہرہ، بہن بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ارے اس کو اسلام نہیں کہتے، ایسے انسانوں کو اندر تو درندگی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے سلمن قطعت، اگر تمہارے سے رشتہ داری کوئی توڑ رہا ہے، تمہارا اسلام تمہیں سکھاتا ہے کہ تم اس سے جا کر جڑو۔ وہ تمہارے سے دور ہونا چاہتا ہے، تم اس کے سامنے جا کر سلام ہی صحیح کر دو، وہ تمہارے سلام کی بنیاد پر اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اس کے دل کے اندر تمہاری محبت آئے گی، اس کے دل کے اندر تمہاری محبت کو اللہ پاک پیوست کرے گا۔ اگر اس طرح زندگی کو گزار کر چلے جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، ارے رشتہ دار سے بات نہ کرے تو ہمارے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کیا فرشتے آئیں گے؟ اسی لیے بزرگان محترم، رشتہ داروں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر اسلام کے اوصاف داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں وہ بات بتائی، صرف انسانیت کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا تعلق جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی میں اور آپ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت راستے پر سے گزر رہی تھی، اللہ پاک نے اس کے اس چھوٹے عمل کی بنیاد پر سارے گناہوں کو معاف کر کے مغفرت کر دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، گنہگار عورت ہے، سیاہ کار عورت ہے، بد چلن عورت تھی، راستے پر سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو ہماری زبان میں کتا کہا جاتا ہے، وہ بڑی اس کو پیاس لگ رہی تھی، پانی کی شدت کی پیاس لگ رہی تھی، راستے میں سے ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی۔ اب دیکھا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، سامنے ایک نیچے حصے میں کنواں بنا ہوا ہے اور اس کنویں کے اندر پانی موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بوڑی ہے، ایک کنواں ہے اور اس کے اندر پانی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک کتا اس کنویں کے اندر جا کر پانی تو پی نہیں سکتا، اگر اتر جائے تو باہر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کی جو مخلوق تھی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، پیاس کی وجہ سے بلک رہی تھی، وہ کتا پیاس کی وجہ سے بل بلانے لگا۔ اب وہ فاحشہ عورت نے سوچا، راستے سے گزر رہی تھی، کیوں نہ ہو کہ میں اپنے سر سے دوپٹہ نکالوں۔ وہ عورت آگے بڑھتی ہے، اپنے پیر میں موزہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، اپنے پیروں سے ایک موزے کو نکالتی ہے، سر سے اپنے دوپٹے کو نکالتی ہے اور اس موزے کو اپنے دوپٹے سے باندھ دیتی ہے، گھانٹی لگا دیتی ہے اور اس کنویں کے اندر اس موزے کو چھوڑتی ہے، اس رسی کی شکل میں ایک شکل اختیار کر کے چھوڑتی ہے، موزے میں پانی بھرنے کے بعد کنویں سے باہر پانی نکالتی ہے۔ اللہ کی وہ مخلوق جس کو میں اور آپ آج حقیر سمجھتے ہیں، جس کی کوئی عزت ہماری نظر میں نہیں ہے، جس کا کوئی مقام ہماری نظر میں نہیں ہے، آج ہم اس مخلوق کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک فاحشہ عورت، اس کے اندر انسانیت دیکھیے کتنی بڑی بڑی چیز بھری ہوئی ہے۔ وہ راستے پر سے گزرتی ہوئی چلے تو جاتی تھی، اس کنویں سے پانی نکال کر وہ کتے کو پلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاحشہ عورت ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی، اللہ پاک اس فاحشہ عورت کی اسی وقت مغفرت کر دیا۔ یہ ہوتی ہے بزرگان محترم انسانیت، جانوروں کے ساتھ بھی انسانیت کا معاملہ کرنا چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ مجھے اور آپ کو اسلام سکھا رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ان چیزوں پر میں اور آپ عمل نہیں کرتے، عمل سے آج پوری امت کوسوں دور ہے۔ عمل کرنے کا جب وقت آتا ہے، عمل کرنے کا جب ٹائم آتا ہے، ہم
لوگ عمل کے اعتبار سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں بزرگان محترم، جب جس وقت جس چیز پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس چیز پر فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ کیا پتا کہ آج ہم عمل کر لیں، کل ہمارا انتقال ہو جائے۔ اسی ایک عمل کی بنیاد پر جس طرح ایک فاحشہ کی اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، اللہ پاک نے زندگی بھر کے گناہوں کو ہٹا دیا، زندگی بھر کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، زندگی بھر کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ کسی کے سامنے نہیں بتایا۔ اس کے ایک عمل کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر کے اس کا فیصلہ جنت میں کر دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عابد گزار عورت تھی، تہجد گزار عورت تھی، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والی تھی، ایسی عبادت کرتی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عابد گزار عورت کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئی۔ اللہ کے عذاب نے اس کو آ کر پکڑ لیا۔ پتا چلا کہ وہ ایک اپنے گھر کے اندر بلی کو پالا کرتی تھی، اس بلی کو ہمیشہ بھوکی رکھتی تھی، ہمیشہ اس بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی، نہ اسے وقت پر کھانا کھلاتی تھی، نہ اس کی رسی کھول کر اسے چھوڑتی کہ وہ باہر جا کر اپنا رزق تلاش کر کے وہ کھا لیتی تھی۔ ہمیشہ ایک عبادت گزار عورت تھی، اس کی نمازیں زندگی بھر کی نماز ضائع ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی ایک چھوٹی مخلوق کو اس نے اپنے گھر کے اندر باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کبھی کھانا کھلاتی تھی، نہ کبھی اس کو پانی دیتی تھی، نہ کبھی اس کو دودھ پلاتی تھی، نہ کبھی اس کی دیکھ بھالی کرتی تھی۔ بزرگان محترم، یہاں پر رک کر ایک بات کہنا میں چاہتا ہوں، ہم اپنے گھروں کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو ہم پالتے ہیں۔ ان مخلوقات کو جب ہم پالتے ہیں، ان کی ذمہ داری ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارا اسلام یہ سبق سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی تم انسانیت کا معاملہ کرنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آ کر حاضر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق اونٹ آتا ہے، اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور گر کر زار و خطار رونے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام پریشان ہیں، ارے اونٹ آیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا ہوا ہے اور پیروں کے سامنے پڑھ کر یہ اونٹ رو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اونٹ روتا رہتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے کے حصے کی طرف پھیرتے ہیں اور اس کی کمر کے اوپر پھیرتے ہیں۔ وہ پھیرنے کے بعد اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کے دل کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے، اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، وہ روتا ہوا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اس کے مالک کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ لوگ جاتے ہیں تلاش کے لیے، اس اونٹ کے مالک کو تلاش کرتے ہیں، اونٹ کا مالک مل جاتا ہے، اس کا ذمہ دار مل جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ اونٹ تمہارا ہے؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ اونٹ میرا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا اونٹ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر زار و قطار رو رہا ہے، وہ اونٹ کا جو مالک ہوتا ہے دوڑتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، جی ہاں حضور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ کا مالک میں ہوں، یہ اونٹ کا ذمہ دار میں ہوں، اے اللہ کے نبی یہ اونٹ میرے قبضے میں ہے، یہ اونٹ کی ذمہ داری میرے قبضے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا بات ہے، کیا کوئی خدمت کا موقع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے مالک سے فرماتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ کیا کہا؟ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ جو تیرا اونٹ ہے اللہ نے تیرے قبضے میں دیا ہے، اللہ نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے، اللہ نے اس کا ذمہ دار تجھے بنایا ہے، اللہ نے تیرا ہاتھ میں اس کو سنبھالنے کے لیے تجھے دیا ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ وہ اونٹ کا مالک اپنے دل کے اندر ہی رونے لگا، اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے ہی والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اونٹ کے مالک سے بتا رہے ہیں، یہ اونٹ آپ کا ہے، یہ اونٹ کے ذمہ دار آپ ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے، ہاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ سے ڈر اللہ کے بندے، یہ اونٹ آ کر تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے وقت پر کھانا نہیں کھلاتا۔ اللہ اونٹ تیرے قبضے میں دیا ہوا ہے، یہ آ کر تیری شکایت کر رہا ہے، تو اسے کھانا نہیں کھلاتا، ہمیشہ اسے بھوکا رکھتا ہے، تو اسے مشقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اس لیے اونٹ آج میری خدمت میں آ کر تیرے حق میں شکایت کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈر، اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے ڈر، اللہ کی عدالت میں تجھے جواب دہی دینا پڑے گا۔ یہاں پر رک کر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر رک کر میں خاص طور پر مسجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، صدر اور سیکریٹریوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر ایک امامت کے لیے ایک حافظ صاحب کو رکھتے ہیں، اور اسی امام سے میں واقعہ میرے پاس موجود ہے، اس واقعے کو سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ ایک مسجد امام سب مجھ سے کہنے لگے، حضرت ایک مسجد کے ذمہ دار مجھے امامت کے لیے رکھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ امامت کے ساتھ آپ کو بیت الخلا بھی صاف کرنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسا دور آ گیا ہے میرے دوستوں، یہ دکھ ہوتا ہے نبیوں کے وارثوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ ہماری نمازوں کو لے جا کر اللہ کے عرش تک پہنچا رہا ہے، اور آج ہم اسی امام مسجد کے امام سے کہتے ہیں کہ تم امامت بھی کرنا ہے، اور مسجد کے بیت الخلا صاف کرنا ہے، مسجد کا غسل خانہ صاف کرنا ہے، جہاں پر لوگ چپل چھوڑتے ہیں وہاں پر صاف کرنا ہے، کوئی کچرا نہیں رہنا ہے، مسجد کی پوری صفائی کرنا ہے۔ ارے تم مسجد کے امام کو کیا تمہارے باپ کا گھر کا نوکر سمجھ رکھے ہو؟ ارے یہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، جہاں میں بنگلور سے باہر جاتا ہوں اکثر جگہوں پر میں یہ کہتا ہوں، آج امامت کے لیے امام صاحب ہیں، قدر کر لو، ورنہ ایک ایسا دور آئے گا آپ امامت کے لیے باہر گھروں سے نکل کر جائیں گے، مسجدوں سے نکل کر جائیں گے، آپ امام کی تلاش کریں گے کہ کوئی حافظ صاحب مل جائے، کوئی امام صاحب مل جائے، کوئی عالم دین مل جائے، کوئی قاری مل جائے جو ہماری امامت کرے، ہمیں ہمارے نمازوں کو پڑھائے۔ بزرگان محترم، ایسا دور آ گیا ہے آپ کو امامت کرانے کے لیے کوئی امام صاحب نہیں ملیں گے، کوئی قاری صاحب نہیں ملیں گے، کوئی عالم دین نہیں ملیں گے۔ آپ کس کو سامنے کھڑا کر کس کی امامت کروائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اماموں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل اور ایک صاحب میرے پاس واٹس ایپ کے اندر وہ تحریر موجود ہے، اور ایک مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے کہا، حضرت میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، آج مجھے مسجد سے نکالے جا رہے ہیں، اس مسجد میں میرے علاوہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ ارے امام ہے تو امام کی قدر کرو، آج امام کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک وقت کی نماز میں اگر امام صاحب غائب رہے کہ کون سا ایسا صدر ہے مجھے بتائیے جو آگے بڑھ کر فجر کی 2 رکعت پڑھا ہے؟
एक दलील मुझे आप बता दो, ज़ोहर की नमाज में इमाम साहब किसी काम की वजह से बाहर चले जाए, कोई ऐसा सदर मुझे बताइए, कोई ऐसा सेक्रेटरी बताइए और मुसल्ले पर खड़े होकर ज़ोहर की 4 रकात आपको पढ़ाए, असर की 4 रकात पढ़ाए, मगरिब की 3 रकात पढ़ाए, ईशान के 4 रकात पढ़ाए। कोई नहीं पढ़ाता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर इमामत करे। इतना बड़ा दर्जा है, ये इमामत करने की जगह ये मामूली जगह नहीं है। अरे इस जगह पर तो हजरत अंबिया खड़े हैं, ये अंबियों वाला काम हजरत उलमा कर रहे हैं, ये नबियों वाला काम हजरत उलमा कर रहे हैं। और आज हजरत उलमा के साथ ये मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी किस तरह का सलूक कर रहे हैं। यहाँ पर रुक कर मैं इस वाक़ये को सामने रखकर कहना चाहता हूँ, आज दुनिया में एक ऊंट अल्लाह के नबी की खिदमत में आकर अपने मालिक की शिकायत कर सकता है। बरोज़ क़यामत क्या मस्जिद का इमाम अपने सदर और सेक्रेटरी की शिकायत अल्लाह के दरबार में नहीं करेगा? इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, हमेशा अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ दाखिल करने की ज़रूरत है। ये दुनिया है, थोड़ी सी ओहदे, थोड़े से ओहदे के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए, थोड़े से मनसब के लिए हम इमामों की नाक़दरी ना करें, हम मस्जिद के इमामों की नाक़दरी ना करें। वरना क़यामत के दिन अगर कोई मस्जिद का इमाम, अगर कोई आलिम दीन, अगर कोई कारी, अगर कोई हाफिज साहब अल्लाह की अदालत में जाकर ये कह दे, अल्लाह मैं फ़लाँ मस्जिद में इमामत करता था, ये ज़िम्मेदार मेरे हक़ में इस तरह के फ़ैसले किया करते थे, अल्लाह पाक बुलाए तो क्या चेहरा दिखाए? आमाल तो ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए कि नबियों के वारिसीन के साथ अगर कोई ये मामला करता है, दुनिया में भी वो अज़ाब भुगतता है। और इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, हमारा इस्लाम ये सबक नहीं देता, हमारे अंदर इंसानियत को दाखिल करने की ज़रूरत है। हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। हर एक के साथ अच्छाई के साथ पेश आना है, यही इस्लाम का तरीक़ा है। हम चले जाएंगे, हमारी दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ बाकी रह सकती है, हमारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी। अच्छाइयाँ अगर बाकी रहना है, वो जीते जी दुनिया में कर कर जाना है। यही वो अच्छाइयाँ हैं जिस इंसान के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ होती है, वो दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। आने वाले परेशानियाँ ख़त्म हो है, आने वाले हालात ख़त्म हो जाते हैं, आने वाले टेंशनें ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, हमेशा मुझे और आपको अपने अंदर इस्लाम के तौर और तरीक़े दाखिल करना है। सिर्फ दाखिल करना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाना है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, सुन्नतों को मामूली नहीं समझना चाहिए, सुन्नतों को हल्का नहीं समझना चाहिए। जिस बात पर, जिस चीज़ पर अच्छी चीज़ है, अगर अमल करने का आज नहीं बल्कि अभी मौका मिल रहा है, अमल कर लीजिए। हो सकता है कि यही एक अमल मेरे और आपके लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का सबब बन सकता है। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करते हुए हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।